والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک جگہ ایمان کی حقیقت کو ایک بڑی خوبصورت تشبیہ کی صورت میں بیان فرمایا. وہ آیت مبارکہ اور اس کے ضمن میں کچھ مزید عرض کرتا ہوں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَالشَّجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی ایک پاکیزہ کلمے کی مثال بیان فرماتا ہے. وہ پاکیزہ کلمہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے. کیسا ہے؟ فرمایا اس کی جڑ زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں بلندی میں آسمانوں کو پہنچی ہوئی ہیں. اور یہ درخت کیسا ہے؟ فرمایا تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ درخت ہر آن ہر لمحہ اپنے رب کے حکم سے پھل دیے جا رہا ہے. یہ جو تشبیہ بیان کی گئی ہے اس پہ آپ جتنا غور کریں آپ کے سامنے اس کے مفاہیم واضح ہوتے جائیں گے. یہ کلمہ طیبہ کون سا ہے جسے فرمایا کہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے؟ وہ کلمہ طیبہ وہی کلمہ ہے جسے پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، جسے پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں اور ہم اسے کلمہ طیبہ ہی کہتے ہیں. کلمہ پاک، کلمہ طیبہ ہم اسے کہتے بھی یہی ہیں. فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو. درخت کی جڑ زمین میں ہوتی ہے اور اس کی شاخیں بلندی کو پہنچ جاتی ہیں. کلمہ ایمان، کلمہ طیبہ کی جڑ دل میں لگتی ہے اور اس سے نکلنے والی شاخیں پورے وجود پہ چھا جاتی ہیں اور پھر پورا وجود اور اس کی ہر شاخ پھل دیتی ہے. آپ کی نظر میں اس درخت کی کوئی قدر نہیں ہوگی جس کا بیج تو آپ نے زمین میں بو دیا لیکن پودا کچھ نہیں نکلا، یا پودا نکلا لیکن شاخیں نہیں ہیں، یا شاخیں ہیں لیکن پھل نہیں ہیں. کیونکہ بیج بونے سے مقصود بیج بونا نہیں تھا،
بیج بونے سے مقصود اس سے پھل حاصل کرنا تھا. جب ایمان کا بیج دل میں ڈالا گیا تو اس سے شاخیں بھی نکلنی چاہیے, ان شاخوں پہ پھل بھی ہونا چاہیے, اس پھل سے خود متمتع اور منتفع بھی ہونا چاہیے, اس کا نفع دوسروں تک پہنچنا بھی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ایمان اس بیج کی طرح ہے. اب ہم دنیا کے تو ہر کام کے اندر اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ صرف سنگ بنیاد رکھ کر نہ چھوڑ دیا جائے, اوپر عمارت بھی تعمیر ہو, بلڈنگ بھی بنے. ہم بیج لگا کر چھوڑ نہیں دیتے کہ بیج لگا دیا اب اللہ اللہ خیر صلی اللہ, نہیں. اب بیج لگانے کے بعد ہم اس کی ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں, اس کو پانی بھی دینا ہے, اسے روشنی بھی چاہیے, اس میں جو ہے وہ کھیتی باڑی بھی کرنی ہے, اس میں دن رات کا خیال بھی کرنا ہے, اس کو تند و تیز ہواؤں سے بھی بچانا ہے, اسے مختلف حشرات الارض سے بھی بچانا ہے, کیڑے لگ سکتے ہیں, کیڑے مارنے والی ادویات کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے. ہم سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ایمان کا جو بیج ہمارے دلوں میں ہے, کیا اس کے حوالے سے بھی ہمیں اتنی تشویش ہوتی ہے کہ ایمان کے بیج کو بھی کیڑے لگ جاتے ہیں, ایمان کا بیج بھی ضائع ہو جاتا ہے, ایمان کا بیج بھی گل سڑ جاتا ہے, ایمان کے بیج کو بھی نور اور روشنی چاہیے, ایمان کے بیج کو بھی تراوت اور حرارت چاہیے, ایمان کے بیج کی طرف بھی توجہ دینے کی اور اس پر محنت کرنے کی حاجت ہے. ہم دنیا کے ہر بیج کی قدر کرتے ہیں سوائے اس ایمان کے بیج کی. اس ایمان کے بیج کی قدر جو ہے وہ ہم شاید و باید ہی کرتے ہیں, بقیہ ہر بیج کی قدر. گھر میں چھوٹا سا 20 روپے کا پودا بھی لے کے آئیں گے, اس 20 روپے 25 روپے 100 روپے 200 روپے کے پودے کو بڑی توجہ سے لگائیں گے, پانی وانی دیں گے, روزانہ صبح آفس جاتے ہوئے, اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے دیکھیں گے پانی دیا یا نہیں دیا. اگر گھر میں زمین بورنگ کا پانی اتنا اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے صاف شفاف دوسرا پانی لے کے آئیں گے کہ یہ نہ مرجھا جائے. لیکن ایمان کا پودا مرجھا جائے یا اسے کچھ بھی ہو جائے, اس کے حوالے سے ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, ارشاد فرمایا, وہ اسی آیت مبارکہ کی شرح کے اندر ہی ہے, فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں, اس میں سب سے افضل اور اعلی شاخ ہے لا الہ الا اللہ, کہ جس کے بغیر درخت ہی نہیں, سب سے اعلی شاخ لا الہ الا اللہ. اور فرمایا کہ جو سب سے نیچے شاخ ہے وہ ہے مسلمان کے راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا. اور اس کے ساتھ ایک اور شاخ کی طرف اشارہ فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کی مرکزی شاخ ہے. اس حدیث مبارک میں جو چیز بیان کی گئی ہے یہ اصل میں ہے کیا؟ بیسیکلی ایمان کی تمام شاخوں کو اس میں کور کیا گیا کہ سب سے بلندی پر ایمان کی شاخ ہے اور سب سے نیچے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کی شاخ ہے, اور اس پورے دائرے کے اندر ایمان اور اسلام بند ہے. تو یہ اصل میں ایمان کے اس درخت کی پوری جو اس کی صورت ہے اسے یہاں پر بیان کیا گیا. اب یہ جو 3 شاخیں بیان ہوئی, ہم ان 3 شاخوں پر بھی غور کریں تو ہمیں بڑی کمی کوتاہی نظر آتی ہے. ہمارے ایمان اور کلمے کی شاخ بھی بڑی کمزور ہے کہ کتنا ذکر اللہ ہماری زبانوں پہ ہے اور کتنا ذکر اللہ ہمارے دل میں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے نا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں خواہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں. فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا,
अल्लाह को बड़ी कसरत के साथ याद किया करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर आन हर लम्हा अल्लाह को याद करते थे। तो ये जो ईमान की आला शाख है उसके हवाले से हमारा रवैया क्या है, और जो सबसे अदना शाख है कि मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे शय को हटा दिया जाए। तो हम तो जानबूझ के गाड़ी वहां खड़ी करते हैं कि जहां हर आने वाले को तकलीफ हो। हम तो घर का कूड़ा वहां फेंकते हैं जहां पड़ोसी परेशान हो। हम अपने घर के अंदर इतनी ऊंची आवाज से टीवी चलाते हैं कि पड़ोसी परेशान हो। तो वो जो दूसरों को तकलीफ से बचाना था वो हमारे यहां बहुत कम है। और जिसे मरकजी शाख करार दिया कि हया ईमान की मरकजी शाख है, तो हया का हाल जो हमारे सामने है वो आपके सामने है। हमारे रोड, हमारी गलियां, हमारा मीडिया, हमारे टीवी चैनल्स, हमारी किताबें, हमारे अखबारात किन चीजों से भरे हुए। टाइटल पेज पे क्या होता है, साइन बोर्ड्स के ऊपर क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, हम अच्छी तरह जानते हैं। तो वो जो हया को ईमान की मरकजी शाह करार दिया गया था वो आपके सामने कि उसकी क्या हालत है। तो बहरहाल आयत मुबारका में जो फरमाया कि ईमान मिसल एक शजरा तय्यबा के है, एक पाकीज़ा दरख्त के है। हम कलिमा पढ़ते हैं, हम मोमिन हैं, हम ईमान का दावा करते हैं। क्या हमारा इतना दावा करना ये किफायत करता है, ये काफी है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। फरमाया क्या लोगों का ये ख्याल है कि उन्हें सिर्फ इस कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान वाले हैं। सूरतुल अनकबूत। फरमाया क्या लोगों का यह ख्याल है कि उन्हें सिर्फ इस कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान वाले हैं, वह हुम ला युफ्तनून, और उनकी परख नहीं की जाएगी, उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी कि जो मुंह से कहते हो उसे साबित करो। तो मोमिन होने का दावा करते हो, तुम्हारे वजूद से कहां पता चल रहा है कि तुम मोमिन हो? तुम्हारी आदात से, तुम्हारे अखलाक से, तुम्हारे किरदार से, तुम्हारी सुबह शाम से, तुम्हारे दिन रात से, तुम्हारी खलवत जलवत से, तुम्हारी तन्हाई और मजलिस से, तुम्हारे लोगों से मिलने से, तुम्हारे घर के मामलात से, तुम्हारे शादी गमी के मौके से कहां पता चलता है कि तुम मोमिन हो? क्या तुम यह समझते हो कि तुम्हारी जबानी इस कहने और दावे के ऊपर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान वाले हैं और तुम्हारी आजमाइश नहीं की जाएगी? यह कुरान पाक की आयत मुबारका, और ये जो आजमाइश की आयतें हैं ये और भी बहुत सारी जगहों पे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया, हालांकि खुदा के नबी, और उनकी आजमाइश हमारी तरबियत के लिए, वरना वो तो वराउल वरा उनका मकाम था। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। फरमाया कि याद करो जब इब्राहीम को उसके रब ने चंद बातों में आजमाया तो इब्राहीम ने उन बातों को पूरा कर दिखाया। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए इब्राहीम मैं तुझे सारी दुनिया के लिए इमाम बना दूंगा, पेशवा बना दूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो आजमाइश हो, उन्हें तो खुदा आजमाए, और हमारा दावा ईमान ही काफी हो, हमारा इतना कह देना काफी हो आमन्ना बिल्लाही। फरमाए नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हें आजमाया जाएगा, अहकाम दिए जाएंगे, खुदा के फरामीन आएंगे, तुम्हें पूरी शरीयत दी जाएगी, अहकाम शरीयत दी जाएंगे, इबादत के अहकाम, तुम्हारे मुआमलात के अहकाम, अखलाकियात के अहकाम, आदाब तुम्हें दिए जाएंगे, तुम्हें कदम कदम पे आजमाया जाएगा ईमान वाले हो या नहीं। तो अब हमारा जो तर्ज अमल आम तौर पे होता है, हम चंद चीजों को इख्तियार कर लेते हैं और अक्सर व बेशतर को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग वो हैं
जिनका ये जुमला होता है कि भाई अकीदा ठीक होना चाहिए, बकिया चीजों की खैर है। और ये भी बहुत बड़ा तबका है कि अकीदा ठीक, अब इबादात, अखलाकियात, मुआमलात, हलाल व हराम, घर बाहर के मुआमलात अब सब साइड में। कुछ कहते हैं कि हमारा अकीदा भी ठीक और हम इबादात के पाबंद हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन उनके कारोबार में हलाल व हराम की परवाह नहीं, उनकी खुशी गमी के मौके पर शरीयत की कोई परवाह नहीं, उनके अखलाक, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातें शरीयत के मुताबिक नहीं। कुछ वो हैं जो कहते हैं कि हम खिदमत खल्क करते हैं, हम मखलूक का भला करते हैं, गरीबों की इमदाद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, हम बेचारों और परेशान हाल लोगों की माली मदद करते हैं, कर्जे देते हैं, बाकी सारी चीजें माफ। अब ना हम नमाज पढ़े, ना हम रोजे रखे, ना हम इबादत करें, ना कभी तिलावत कुरान की बात करें, ना कभी जिक्रुल्लाह की बात करें, लेकिन चूंकि हम खिदमत खल्क करते हैं तो हमारे सारे गुनाह मुआफ, हमारे साथ खून मुआफ, हमारी अगली पिछली सारी चीजें मुआफ। ये रवैया भी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पाया जाता है कि खिदमत खल्क करने वालों के सामने इबादत का नाम लेना ही एक किस्म का जुर्म होता है कि आप इधर नमाज की, तिलावत की, कुरान की, जिक्रुल्लाह की बात करें। नहीं नहीं, ये तो बंदे खुदा का मामला है, इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्या नमाज का जिक्र कुरान में नहीं? क्या तिलावत का जिक्र कुरान में नहीं है? क्या जिक्रुल्लाह का जिक्र कुरान में नहीं है? क्या इबादत कुरान में नहीं है? क्या इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, वो 5 चीजें इबादत हैं या नहीं? तो ये जो रवैया है कि हम दीन के एक मखसूस हिस्से को ले लेते हैं, बास को जिक्र अस्कार बड़े पसंद होते हैं, वो तस्बीह और जिक्र अस्कार में लगे रहते हैं, हुकूकुल इबाद का कोई लिहाज नहीं, पड़ोसियों की कोई परवाह नहीं, माँ बाप की कोई खिदमत नहीं, औलाद की कोई तरबियत नहीं, कारोबार के अंदर हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं। क्यों? इसलिए कि ये दिन के अंदर 10,000 मरतबा फला जिक्र करते हैं, ये 4,000 मरतबा फला जिक्र करते हैं, ये इतनी तस्बीह करते हैं। ये जो तर्ज अमल है कि सिलेक्टेड हम प्रैक्टिस करेंगे, मुंतखब चीजों को लेंगे और बकिया को छोड़ देंगे, ये तर्ज अमल बनी इसराइल ने इख्तियार किया था, बनी इसराइल ने। और बनी इसराइल के साथ क्या हुआ था? अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। ये अल्लाह ताला ने उनके साथ एक वादा किया, अहद लिया। क्या? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करोगे, यतीमों से अच्छा सलूक करोगे, गरीबों मिस्किनों से अच्छा सलूक करोगे, लोगों से अच्छे अंदाज में बात किया करोगे और नमाज कायम करोगे और ज़कात दोगे। ये अल्लाह ताला ने सारे अहकाम दिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? अल्लाह ताला फरमाता है कि ए बनी इसराइल, फिर तुम में से अक्सरियत ने मुंह फेर लिया, अक्सरियत ने मुंह फेर लिया। कुछ ने किसी ने किसी चीज को ले लिया, किसी ने किसी चीज को ले लिया, किसी ने किसी चीज को ले लिया, जो पूरे अहकाम दिए गए थे उस पर अमल नहीं किया। एक आयत। दूसरी आयत अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम अपने लोगों को कत्ल नहीं करोगे, आपस के अंदर कत्ल व गारतगरी नहीं करोगे, और अपने लोगों को जिला वतन नहीं करोगे, तो मुल्क से निकाल दो, इलाके से निकाल दो। और अगर तुम्हारे हम मजहब लोग, हम कौम लोग किसी दूसरे के पास कैदी हो जाएं तो तुम उनको फिदिया देके छुड़ाओगे। ये पूरे अहकाम थे जो बनी इसराइल को दिए गए। बनी इसराइल ने क्या किया? उन्होंने कत्ल गारतगरी भी की, उन्होंने अपने लोगों को जिला वतन भी किया। अब 2 अहकाम में खिलाफ वर्जी की और तीसरे हुक्म पे अमल किया कि जिसको जिला वतन किया और वो किसी दूसरे की कैद में चला गया तो फिदिया दे के छुड़ा लिया करते थे। निकालते खुद थे, लेकिन जब कैद हो जाता तो फिदिया दे के छुड़ा लेते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अफतुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम खुदा की किताब के कुछ हिस्से को मानते हो और कुछ को छोड़ते हो?
کیا تم خدا کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو جس کی یہ روش ہوگی، جس کا یہ طرز عمل ہوگا، فرمایا کہ پھر اس کا بدلہ کیا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ اب آپ غور کیجئے، بنی اسرائیل کا واقعہ کیا ہمیں قصہ سنانے کے لیے ہے؟ کیا ہمیں ایک کہانی سنائی گئی ہے؟ کیا ہمیں ایک تاریخ کا واقعہ صرف بتایا گیا ہے؟ قرآن تو ہدی للناس ہے، قرآن تو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آیا۔ اس کا ایک ایک واقعہ اس لیے ہے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ تو اب یہاں عبرت کیا ہے؟ یہاں عبرت یہ ہے کہ تم میں جو یہ روش اختیار کرے گا، فما جزاء من یفعل ذلک، جو یہ کرے گا کہ آدھی باتیں مانے گا، آدھوں کا انکار کرے گا، آدھی پہ عمل کرے گا، آدھی کو چھوڑ دے گا، اپنے لوگوں کو قتل کریں گے، جلا وطن کریں گے، ماریں گے، دہشت پھیلائیں گے، لوٹیں گے، چوری ڈکیتی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن کچھ باتوں پہ عمل بھی کر لیں گے، دوسری تو کچھ غریبوں کا بھلا بھی کر دیں گے، کچھ ان کی جو ہے وہ بہتری کے بھی کچھ اقدامات کر دیں گے، آدھوں کو مانیں گے، آدھوں کو نہیں مانیں گے۔ یہ سیم وہی چیز ہو جائے گی کہ کیا خدا کی کتاب کا کچھ حصہ تو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ تو اس کی جزا کیا ہوگی سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ اور آپ اس پوری صورتحال کو صرف ہم اپنے ملک پر ہی منطبق کر کے دیکھ لیں کہ کیا اس کی ایک ایک جزی اور اس کا ایک ایک حصہ ہمارے اوپر منطبق نہیں ہوتا؟ ہمیں اللہ تعالی نے حکم دیا، ہمیں بتایا کہ کسی ایک بندے کو مارنا ایسے ہے جیسے روئے زمین کے سارے انسانوں کو مار دینا۔ ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم، خدا کا اس پہ غضب، خدا کی اس پہ لعنت، وہ عرصہ دراز تک جہنم میں رہے گا۔ جو قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا قتل کر دینا اللہ کے نزدیک ساری کائنات کو فنا کر دینے کے برابر ہے، ساری دنیا کو ختم کر دینے کے برابر ہے۔ لیکن ہمارے پورے معاشرے کا عمل کیا ہے؟ ہم نہیں کرتے ہوں گے قتل، لیکن ہمارے ذاتی عمل کو نہیں دیکھا جائے گا، ہمارے معاشرے، ہماری قوم کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ کتنی کتنی بات پہ ہمارے ہاں قتل و غارت گری ہوتی ہے، کتنی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ جان سے دوسرے کی جان لے لیتے ہیں۔ یہاں کراچی میں کیا حال تھا، یا پورے پاکستان کے جو ہے وہ ہر بڑے شہر کے اندر کیا حال تھا، کیا ہمیں نہیں پتا؟ قتل کو کتنا ہلکا سمجھا ہوا تھا، لوگوں کو دہشت زدہ کرنا کتنا ہلکا سمجھا ہوا تھا، پریشان کرنا کتنا ہلکا سمجھا ہوا تھا۔ اور کتنے احکام ہیں، ماں باپ کی خدمت کے ہیں، پڑوسیوں کو پریشان نہ کرنے کے، صفائی ستھرائی رکھنے کے ہیں، کتنے احکام ہیں جن پر ہمارا عمل ہے، اور کتنے ہیں جن کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا، ہم نے فراموش کیا ہوا۔ تو جب ہمارا طرز عمل وہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اور اس کا بدلہ تو سنا دیا کہ پھر اس کا کیا بدلہ ہوگا سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔ تو ہم کیا ہے دنیا میں؟ کیا اوقات ہے ہمارے پاسپورٹ کی؟ کیا اوقات ہے ہماری آئیڈینٹی کی؟ کیا حال ہے ہمارے تعارف کا؟ کسی ملک کے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے بتانا مشکل ہو جاتا ہے جی پاکستان سے آئیں۔ سارے لوگ جو ہے وہ لائن سے گزر رہے، ہمیں لیدہ لائن میں بڑھایا ہوتا ہے۔ ذلت و رسوائی اور کسے کہتے ہیں؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے کچھ احکام کو مانا، کچھ کو فراموش کر دیا، کچھ پہ عمل کیا، کچھ کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ کیا جزا ہوگی اور کیا بدلہ ہوگا اس طرز عمل کا، سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ تو ہمارے لیے جب یہ بڑی واضح بات ہے کہ ہم نے پورا مومن بننا ہے، وہ جو ایمان کے درخت پہ جتنی شاخیں آنی چاہیے اور جتنے پھل آنے چاہیے وہ ہمارے ایمان کے وجود پہ نظر آئے، جب یہ ضروری ہے تو پھر ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ وہ ایمان کا شجرہ طیبہ ہے کیا، اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس کی برانچز کیا ہے، اس کے پھل کیا ہے۔ سب سے پہلی ایک بنیاد ہے ہمارے ایمان کے درخت کی، ہمارے ایمان کی ایک بنیاد ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا قل
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए नबी तुम फरमा दो, बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना सब उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मोमिन की जिंदगी ये है, वो जो ईमान का बीज हमारे दिलों में है, उसकी जड़ बुनियाद ये है, उसका इब्तिदाइया ये है, उसकी बुनियाद ये है, उसका जो बुनियादी पत्थर है वो ये है, जिसके ऊपर सारी बिल्डिंग ने तामीर होना है कि हमारी नमाजें, हमारी इबादतें, हमारा जीना, हमारा मरना सब अल्लाह के लिए हो जाए। ये है वो बुनियाद जिसके बाद फिर ईमान के दरख्त पे शाखें लगती हैं और उसके ऊपर फल लगते हैं। अगर एक आदमी ने जहन बनाया हुआ कि मैंने अपनी महया, मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए हो, मैं नहीं करूंगा, और उसने अपने जहन में बिठाया हुआ कि मैंने अकीदा और इबादत दो काम करने, बाकी नहीं करना, वो कहता है मैं खिदमत खल्क करूंगा लेकिन इबादत नेकी की दावत नहीं दूंगा, वो कहता मैं अपने घर को संवारूंगा, मुआशरे को बिगड़ने दूंगा, वो कहता मैं दूसरों को नसीहत करूंगा लेकिन खुद अमल नहीं करूंगा, या कहता मैं खुद अमल करूंगा लेकिन दूसरों को नहीं समझाऊंगा। इसका मतलब यह हुआ कि महया, मेरी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए नहीं, मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए है, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक अकीदे का हिस्सा अल्लाह के लिए है, बाकी अल्लाह के लिए नहीं है। मेरी इबादत वाला जो पूरे 24 घंटे के अंदर जो 10-10 मिनट की नमाजें पढ़नी है, तो ये मेरे 55, 50, 100 मिनट ये अल्लाह के लिए हैं, लेकिन बकिया मेरे 23 घंटे अल्लाह के लिए नहीं है। मेरी गमी अल्लाह के लिए है लेकिन मेरी खुशी अल्लाह के लिए नहीं होगी। मेरा घर का मामला अल्लाह के लिए होगा लेकिन मेरा बाहर का मामला अल्लाह के लिए नहीं होगा। या मैं बाहर तो लोगों की नजर में अल्लाह के लिए बन के रहूंगा लेकिन घर के अंदर अल्लाह के लिए नहीं बनूंगा। तो अगर हमारा तर्ज अमल ये होगा तो फिर हमने उस बुनियाद को ही साइड में कर दिया, वो जो था कि महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। फिर हम उसने उस बुनियाद को एक किस्म का साइड में कर दिया। और अगर उस बुनियाद के ऊपर पूरा ईमान है और वाकई उसके बारे में हमारी तवज्जो है और हमारा जहन है, हमारा माइंड सेट है कि नहीं नहीं मुझे पूरा मोमिन बनना है, मुझे 1/3 मोमिन नहीं बनना, मुझे 1/4 मोमिन नहीं बनना, मुझे आधा ईमान वाला नहीं बनना, मुझे पूरा ईमान वाला बनना है, तो फिर वो जो पूरे ईमान के तकाजे हैं फिर उनकी तरफ आना होगा। और वो क्या है, उसके लिए 2 चीजें अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि पूरा ईमान वाला होता कौन है, जब हमें ये इल्म ही नहीं होगा कि पूरे ईमान वाला होता कौन है, तो पूरे मोमिन कहां से बनेंगे। तो पहला जो जीना है, जो पहला स्टेप है, वो इल्म है। इल्म होगा तो अमल होगा, इल्म के बगैर अमल नहीं होता। अब हम अपने अगर इल्मी पोजीशन को थोड़ा सा देखें तो शायद हम में बड़े बड़े एक्सपर्ट हों, हम बड़े बड़े स्किल्ड और स्किलफुल पीपल हों, हमने मास्टर्स किया हुआ हो, हमने PhD की हो, हमने दीगर उलूम के अंदर महारत और महारत तामा हासिल की हुई हो, लेकिन मोमिन कौन होता है, ईमान क्या है, ईमान के तकाजे क्या है, क्या इसके अंदर भी हमारी मालूमात उतनी है, क्या इसके अंदर भी हमारी मालूमात उतनी है, क्या इसको भी हमने उतना पढ़ा, क्या ये इल्म भी उतना सीखा। शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने, खुदा ने, कुरान ने, नबी ने हमारे ऊपर कितना दीन सीखना लाजिम करार दिया। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। इसका दायरा क्या है। किसी ने इस हदीस को उठा के साइंस पे लगा दिया, किसी ने हदीस को उठा के किसी और चीज पे लगा दिया। वो बकिया चीजों की अहमियत फजीलत अपनी जगह, लेकिन क्या इस हदीस के जिम्मे में दीन भी था या नहीं। स्कूल के बाहर तो हमने लिख दिया तालिब इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, हमने अपनी किसी अच्छी रिसर्च के ऊपर लिख दिया तालिब इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, लेकिन क्या इस फरीजा के अंदर खुद दीन भी था, क्या इसके अंदर कुरान भी था, क्या इसके अंदर शरीयत के अहकाम भी थे, क्या इसके अंदर हलाल और हराम के मसाइल भी थे, क्या इसके अंदर सच्चे अकीदे भी थे, क्या इस हदीस के अंदर हमारी खलवत और जलवत के मामलात भी थे, क्या शादी गमी के मामलात भी थे,
کیا ہماری زندگی بھر کے جملہ معمولات معاملات اخلاقیات آداب یہ بھی کیا اس حدیث میں تھے یا نہیں؟ مان لیتے ہیں کہ بقیہ چیزیں بھی اس کے ضمن کے اندر داخل ہیں، لیکن اصل بھی تو دیکھیں، اصل حدیث کس لیے تھی؟ کیا وہ معلومات بھی ہمیں ہیں؟ تو سب سے پہلا درجہ وہ یہ ہے کہ ہم فرض و واجب علم سیکھیں کہ بحیثیت دین ہمارے اوپر کیا لازم ہے۔ بقیہ بہت ساری چیزیں لازم ہیں، ملک کے لیے، وطن کے لیے، قوم کے لیے، اسلام کے لیے بیسیوں نہیں سینکڑوں علوم کی ضرورت ہے، خواہ وہ میڈیکل کا علم ہے، خواہ وہ سائنس کا علم ہے، خواہ وہ اس کی آگے جتنی برانچز بنتی ہیں وہ ان کے علوم ہے، وہ سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن خود بذات خود اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس ماننے کی جو آگے تفریعات ہیں، جو اس کی آگے تفصیلات ہیں، کیا ان کو بھی جاننا یا نہیں جاننا؟ تو اب سب سے پہلی چیز ہے علم کا سیکھنا۔ اب ان میں سے چند چیزیں میں عرض کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ایک مومن کی جو پوری اس کی ایک شخصیت اور اس کا ایک کردار ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں آتا ہے، وہ ہے کیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ وہ ہے کیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم دنیا کا کوئی بھی امتحان دیتے ہیں، کسی ایگزام کی ہمارے پاس جب لسٹ آتی ہے، ہمارا رزلٹ کارڈ آتا ہے، تو فوراً ہم دیکھتے ہیں یار کس میں کتنے نمبر آئے، کس میں کتنے نمبر آئے۔ جس میں کم آئے بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے، یار افسوس کی بات ہے یار اس میں تھوڑے نمبر آئے۔ جس میں اچھے نمبر آ جائے اس میں بڑے خوش ہوتے اس میں اچھے نمبر آئے۔ تو کیا کبھی خدا کے احکام اور خدا کے دیے ہوئے امتحان کی بھی لسٹ چیک کی ہم نے؟ کیا اس کا رزلٹ کارڈ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں لسٹ دی ہے، اس کی روشنی میں ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنے نمبر ملتے ہیں، اس کی روشنی میں کتنے نمبر ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں 100 احکام دیے، ایک حکم پہ عمل کرنے کا ایک نمبر ہے، کتنے نمبر آئے؟ پاس بھی ہوئے یا نہیں؟ پاس بھی ہوئے یا نہیں؟ ذرا کبھی اس لسٹ کو بھی تو دیکھیں۔ ہم دنیا کی لسٹیں دیکھ لیتے ہیں، اس میں کامیابی وہ ہماری زندگی میں ایک اچھی چیز ہے، لیکن وہ جو آخرت کی زندگی ہے، جو حقیقی زندگی ہے، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کی کامیابی یہاں کی کامیابی سے زیادہ ضروری ہے، وہاں کامیابی کے نمبر کتنے ہیں کبھی اس کو بھی ہم دیکھیں۔ اب اس کے چند میں آپ کو پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارے نمبر کیا ہیں اور ہمارے معاشرے کے نمبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر، قرآن تو ویسے ہی سارے احکام اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، لیکن کچھ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایک مجموعہ شخصیت بیان فرمایا کہ مسلمان مومن خدا کا بندہ اللہ کا پیارا ہوتا کیسے ہے۔ ان میں سے چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورۃ الفرقان، ارشاد ہوا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ پھر اس کے بعد مسلسل آیات ہے، میں ایک ایک آیت اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کریں بات کریں تو یہ ان سے کہتے ہیں بس سلام۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بہت کمی کرتے ہیں بلکہ درمیان میں رہتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اور جو بدکاری نہیں کرتے، اور جو خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے، کسی بیہودہ شے کے پاس سے گزرے تو عزت گزار کے گزر جاتے ہیں، اور قرآن کے اوپر اندھے بہرے ہو کر گرتے نہیں بلکہ سمجھتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، اور جو اپنی بیوی بچوں کے حق میں اچھی دعا کرتے ہیں اور تقوی کے اندر پیشوائی ملنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جو اوصاف بیان کیے گئے یہ سب آیات کا ترجمہ میں نے تقریباً خلاصے کے ساتھ عرض کیا، لیکن تھوڑا تھوڑا ان کو میں ایک ایک علیحدہ علیحدہ کر کے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا کہ زمین پر وقار اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ مومن کا وتیرہ، وصف، شیوا اور طرز زندگی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں عاجزی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے۔ دوسری بات، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے،
یہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے لڑے گا تو میں تجھ سے لڑوں گا، تم مجھے مارے گا میں تجھے ماروں گا، تم مجھے گالی دے گا میں تجھے گالی دوں گا، تم میرے اوپر ہاتھ اٹھائے گا میں تیرے اوپر ہاتھ اٹھاؤں گا. یہ طرز عمل نہیں. حتی الامکان جھگڑے سے بچ کے نکل جاتے ہیں، جھگڑے میں نہیں پڑتے. ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. عذاب جہنم سے ڈرتے ہیں، عبادت کر کے بھی جہنم سے ڈرتے ہیں، عبادت کر کے بھی ڈرتے ہیں. راہ خدا میں اعتدال سے خرچ کرتے ہیں. نہ یہ ہے کہ سب لٹا دیا گھر والے بھوکے بیٹھے ہوئے، اور نہ یہ کہ خدا کی راہ میں دینا ہی نہیں ہے بس اپنے آپ کو دیکھنا ہے. اعتدال کی روش اختیار کرتے ہیں. شرک سے بچتے ہیں، قتل و غارت گری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بیہودہ اور فضول تماشوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں لگاتے بلکہ وہاں سے بچ بچا کے گزر جاتے ہیں. قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، اولاد اور بیوی بچوں کے حق کے متعلق فکر مند رہتے ہیں کہ ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، زندگی کا عذاب نہ بنے، اور تقوی کا شعار اختیار کرتے ہیں. اب یہ جو خلوت و جلوت بیان ہوئی، یہ جو لوگوں سے رویہ بیان ہوا، یہ جو لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری سے بچنے کا بیان ہوا، ان تمام چیزوں کو ہم اپنی ذات کے حوالے سے اور اپنے معاشرے کے حوالے سے دیکھیں. ہمارے معاشرے میں کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ کیا عاجزی ہے؟ ہاں عاجزی ہوگی اس میں جس کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس عزت نہیں ہے، جس کے پاس تعلیم نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس منصب عہدہ نہیں ہے، جس کے پاس چودراہٹ نہیں ہے، وہ بیچارہ عاجزی ہوگا. اور وہ عاجزی نہیں کر رہا ہوگا، وہ عاجز ہوگا، وہ عاجز ہوگا کہ کچھ کر نہیں سکتا. ورنہ ادھر پیسہ آیا عاجزی گئی، منصب آیا عاجزی گئی، عہدہ آیا عاجزی گئی، دولت آئی عاجزی گئی، کو بہت بڑا سٹیٹس اور معاشرے میں عزت مل گئی تو عاجزی گئی. معاشرہ ہمارا اس ڈگر پہ چلتا ہے. دوسری بات فرمائی، جاہلوں سے جھگڑا نہیں کرتے. اور ہم کبھی روڈ پہ نکل جائیں اور ایک دن کے جھگڑے صرف اگر ہم جمع کرنا شروع کر دیں تو شام تک ہمارا رجسٹر بھر جائے گا. گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو کنڈکٹر کے ساتھ سواریوں کی لڑائی ہو رہی ہے، سواریوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، پڑوسی آپس میں لڑ رہے، گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی، ساس اور بہو کی لڑائی آپس میں ختم نہیں ہو رہی، پڑوسی آپس کے اندر ایک دوسرے کی گردن ناپنے کو تیار کھڑے ہیں، دو کاروباری ایک دوسرے کا کاروبار پسند نہیں کرتے، دو کولیگز جو کسی ایک جگہ نوکری کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے اوپر لگے ہوئے. اور اس سے اوپر صرف میں اشارتاً آپ کے لیے ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ذرا سیاستدانوں کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ مومن آپس میں جھگڑتے نہیں ہیں. جاہل ان سے مخاطب ہو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں کہ بھائی میرا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، میں جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا. لیکن ہمارے تو اوپر سے لے کر نیچے تک مقتدا و مقتدی، لیڈر اور فالوور، قائد اور قیادت کے تحت چلنے والے سب دستوں گریبان ہیں. لڑائی جھگڑا، گالی، جملے سخت اور ایک دوسرے کے اوپر پل پڑنا، یہ ہمارے معاشرے کا ایسا ایک حصہ بنتا جا رہا ہے. اچھے بھلے لوگ جو دوسرے ملک کے ایئرپورٹ کے اوپر بڑے معزز بن کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے ایئرپورٹ پہ اتر سے آدھی لڑنا شروع کر دیتے. عمرہ کر کے آتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئے، یہاں ایئرپورٹ پہ پہنچتے لڑ رہے ہوتے ہیں. اچھے بھلے دوسری جگہ پہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں لائن کا نام و نشان نہیں ہوتا. آپ بس سٹینڈ پہ چلے جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، آپ سکولوں میں چلے جائیں، تنظیمیں بنی ہوئی ہیں لڑائی کرنے کے لیے، آپ جو ہے آپ گلی محلے میں چلے جائیں، آپ جو ہے وہ سوائے ان علاقوں کے کہ جہاں پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، زندہ ہے، بندہ ہے، پرندہ ہے، مردہ ہے یا جیتا ہے کیا، وہاں امن و سکون ہے. لیکن جہاں اہل محلہ ذرا تھوڑا سا مل جل کے رہتے وہاں لڑائیاں، برادریوں کی لڑائیاں ہیں، صوبوں کی لڑائیاں ہیں، قوموں کی لڑائیاں ہیں، کاروباریوں کی لڑائیاں ہیں. تو ہمارا معاشرہ تو اس میں ڈھلا ہوا ہے. کیا یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے؟ کیا یہ مومن ہیں؟ کیا ان کے دل میں ایمان کا بیج ہے؟ کیا ایمان کے بیج نے یہ کڑوے پھل دے دیے؟
یہ کڑوے پھل تو ایمان کے بیچ کے نہیں ہیں، یہ تو بے ایمانی کے بیچ کے ہیں. یہ لڑائی جھگڑا، یہ تکبر، یہ مار، یہ قتل و غارت گری، یہ دوسرے کے گلے کاٹنا، یہ ایمان کے بیچ کے پھل نہیں، یہ بے ایمانی کے بیچ کے پھل ہیں. تو ہم تو مومن ہیں، 98% یا 92% آبادی ہماری مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کون سی زندگی چل رہی ہے؟ مسلمانوں کے معاشرے میں غیر مسلمانوں والا رویہ، بلکہ اب غیر مسلموں کا رویہ تب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے ان کے ملک میں، ہمارا تو حال ہی عجیب و غریب. تو مومن تو وہ ہے جو جھگڑے میں نہیں پڑتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو غلطی پر ہو اور پھر جھگڑا چھوڑ دے، یعنی غلطی مثال کے طور پہ میری ہے، میں جا رہا ہوں، میں نے سامنے والے کو ٹکر مار دی، میری غلطی، سامنے والا مجھ سے لڑ رہا ہے، لیکن میں جھگڑے سے بچوں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے کنارے پر محل بنائے گا. اور اگر غلطی بھی دوسرے کی ہے اور پھر میں لڑائی نہیں کرتا کہ مجھے کسی نے ٹکر ماری، میری گاڑی میں کوئی آ کے لگا تو قصور اس کا، میرا نہیں، لیکن میں پھر نہیں لڑتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلے والے کے لیے جنت کے کنارے میں اللہ تعالیٰ گھر بنائے گا، اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر بنائے گا. تو مسلمان تو یہ ہوتا ہے، مسلمان تو یہ ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے گریز کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا وصف بیان فرمایا کہ راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، خدا کی بندگی میں گزرتی ہیں، اللہ کی یاد میں اور ذکر میں گزرتی ہیں. کیا ہماری راتیں ایسی ہیں؟ ہماری عام راتوں کا یہ حال ہے کہ بس الامان والحفیظ، کہ اب جو ہے وہ فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑنے ہیں معاذ اللہ لڑکیاں پھنسانے کے اندر. ہم جس معاشرے ماحول میں رہتے ہیں، ابھی تیری کتنی گرل فرینڈ، اس کی کتنی گرل فرینڈ، ڈانس پارٹی میں کب جانا ہے، کنسرٹ میں کب شرکت کرنی ہے، محفل موسیقی میں جانا ہے، فلاں فلم دیکھنے جانا ہے، دوستوں کے ساتھ فلاں جگہ پر جانا ہے. ہماری جو نوجوانوں کے اندر جو معاشرہ، جو ماحول پروان چڑھ رہا ہے وہ یہ ہے. ابھی چند دن پہلے میرے ایک جگہ بیان تھا، تو واپسی کے اندر کہیں کھانے کے لیے بھوک لگی تھی، مجھے ساتھ والے نے کہا کہ وہاں فلاں جگہ کھانا کھاتے ہیں. میں کہا چلے چلتے. اس کے قریب پہنچا نا تو کہنے کا نہیں مفتی صاحب یہاں نہیں کھانا. میں کیا ہوگا بھائی؟ کہ نہیں یہاں نہیں کھانا کھانے کا. میں کہوں کہ حکمت تو بتانا، یا کیوں نہیں کھانا. اس نے کہا مفتی صاحب یہاں پر اس علاقے میں یہ جو کھانے کی جگہ ہے، یہاں کا ماحول یہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ 16 سال کے لڑکے لڑکیاں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، آ کے یہاں پر حکا نوشی اور جو ہے وہ یہ پراٹھے وراٹھے کھاتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ آپ کے جانے کی جگہ نہیں. اب یہ جو یہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کریں کہ ان کے بس میں ہے، ورنہ یہی اگر ہمارے دوسرے علاقوں کے بس میں تو وہ بھی یہی کر رہے ہو. ہمارے ہاں ابھی وہ پنجاب میں اس کے اوپر پابندی لگی یونیورسٹیز کے اندر ڈانس پارٹیز کے اوپر. آپ ذرا لبرلز اور سیکولرز کے دیکھیں پروگرام، ان کی تحریریں دیکھیں کیا چل رہی ہیں. اوف اللہ، ڈانس پہ پابندی لگا دی. لڑکے بالے مل جل کے بیٹھتے ہیں، کوئی گپ شپ لگا لیتے ہیں، کچھ اس کی مسکی کر لیتے ہیں، کچھ یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں. یعنی پریشانی بڑھ گئی کہ یار ڈانس کے اوپر پابندی لگا دی. اسلامی ملک کے اندر یونیورسٹی میں ڈانس پہ پابندی لگا دی. الامان والحفیظ کیسے ہو گیا؟ یہ ہماری راتیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو ہماری جو ہے وہ یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ ہے، اس کی یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، ابھی یہ 14 اگست آئے گی، یہ بھی 23 مارچ آنے والا ہے. اس کی راتیں کس میں گزرتی ہیں؟ وَعِبَادُ الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور وہ جو اپنے رب کے حضور راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، کیا ان کی راتیں ایسے گزرے گی؟ نہیں. جو ہلڑ بازی، جو تماشا بینی، جو گلی والوں کو پریشان کرنا، جو پڑوسیوں کو پریشان کرنا، ساری رات ہلا گلا ہوگا، لوگوں کو تنگ کریں گے، جینا آرام کریں گے، مریض پریشان، بچے پریشان، عورتیں پریشان، اگلے دن کام پہ جانے والے پریشان، سب پریشان ہوتے رہیں. ہم نے یہی زندگی گزارنی ہے. ہماری محیا یا ہماری زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے خدا کے لیے. ہم اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ لوگ گئے، وہ مزاروں میں ہیں، وہ غاروں میں ہوں گے، وہ جنگلوں میں ہوں گے، جن کی ساری زندگی اللہ کے لیے تھی. ہم تو اتنے سے مسلمان ہیں، 1/3 1/4 ہم اتنے مسلمان ہیں.
ہماری یہ خوشی کی جو راتیں ہیں یہ نہیں ہے تیرے لیے. ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں, ہمارا معاشرہ یہ ہے, ہماری زندگی ہے, ہمارا طرز عمل یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عباد الرحمن, جو رحمان کے بندے ہیں, جو رحمان کے بندے ہیں ان کی زندگی ایسے نہیں ہوتی. ان کی زندگی لربہم سجدا و قیاما میں گزرتی. پھر اگلی بات جو ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. اور ہمارا مزاج وہ بن گیا ہے کہ ہماری کسی سے لڑائی ہو تو پہلا جو دل میں خیال آتا ہے نا وہ یہ تو بندہ ہی مار دینا ہے. باقی جو کہ بس میں نہیں علیحدہ کر نہیں پاتے, ورنہ لڑائی میں پہلا دل میں خیال یہی ہوتا ہے بس جی اب ایک بندہ ضائع کرنا میں نے دنیا میں. تو ہمارے جذبات, ہماری اشتعال انگیزی, ہمارے اندر جو جنون ہے, جو اشتعال ہے, جو غصہ ہے, جس قدر ہم فیریس ہو چکے ہیں, جس قدر اینگر ہمارے اندر بھر چکا ہے, وہ اس انداز کا ہے. اور پھر اس سے ہٹ کر جو قتل و غارت گری ہمارے ملک میں ہے وہ کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں, جو ظلم و ستم ہمارے معاشرے میں ہے وہ ڈھکا چھپا تو نہیں. یہ جو آئے دن نت نئی خبریں آتی ہیں جن کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, یہ جو بچیوں کے قاتل تھے زیادتیاں کرنے کے بعد جو ہے یہ آئے روزانہ نیا کیس آتا ہے. آج کا نیا کیس ہے, کل کا نیا ایک اور کیس ہوگا, پرسوں کا ایک اور کیس ہوگا. کیا اس کی روک تھام, کیا اس قتل و غارت گری, یہ جو بے حیائی سے جنم لیتی ہے, جو فحاشی سے نکلتی ہے, یہ جتنے اس طرح کے قتل ہوئے بنیاد کیا بنی؟ پہلے بے حیائی اور فحاشی ہوئی, اب اس کو چھپانے کے لیے قتل ہوا, اس کو چھپانے کے لیے قتل ہوا. دنیا میں زروع زمین پر جو پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی اسی بے حیائی کے چکر میں ہوا تھا. جو حابیل نے قابیل کا کیا تھا وہ اسی عورت کے لیے کیا تھا. تو آج ہم جو قتل کے اسباب ہیں ان کو تو پورے زور و شور سے پھیلاتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں گوڑا گزار کے دم پکڑیں گے, ہم قتل و غارت گری روکیں گے, لیکن لوگوں کے اندر فحاشی نہیں روکیں گے, بے حیائی نہیں روکیں گے, ہم مال و دولت کی دوڑ نہیں روکیں گے, ہم ان کے اندر غصہ اور نفرت نہیں روکیں گے, ہم ان کے اندر عداوتیں نہیں روکیں گے, اسباب نہیں روکیں گے, بس ہم جو ہے وہ قتل و غارت گری کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے نہیں روکتی. ایک کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے اسباب کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے, اس کے اسباب کو بھی صحیح کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَزْنُونَ, اور وہ بدکاری نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں, رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے. اس کی کیا میں تفصیل عرض کروں. دنیا کے اندر چھٹے نمبر پر گندی ویب سائٹس دیکھنے کے اندر پاکستان کا نمبر ہے. پوری دنیا میں پرسنٹیج کے اعتبار سے دنیا میں چھٹا نمبر پاکستان کا ہے گندی ویب سائٹ دیکھنے میں. تو جو گندی ویب سائٹ دیکھے گا وہ بدکاری نہیں کرے گا, اور کیا کرے گا وہ دیکھ کے کیا عبادت کی طرف جائے گا. جب بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گی, جب معاشرے میں بے حیائی کو بھر دیا جائے گا, ٹی وی ڈراموں میں, ایڈورٹائزمنٹ میں, روڈ کے جو ہے وہ سائن بورڈز کے اندر, اخبارات کے اشتہارات کے اندر, جو منتھلی میگزین یا سنڈے میگزین ہے اس کے ٹائٹل پیج کے اندر, اس کے بیک پیج کے اوپر تصویروں میں, ناولوں میں, اخباروں میں, فلموں میں, جب ہر جگہ پر شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں ڈال دیں گے تو ولا یزنون کہاں سے آئے گا کہ بدکاری نہیں کرتے. بدکاری نہیں کریں گے پھر کہاں سے آئے گا. جب موبائل کے اندر ویڈیوز وہ ہیں, جب گانے وہ ہیں, جب فیس بک کے پیجز وہ لائک کیے ہوئے, جب ویب سائٹس کے اوپر وزٹ وہاں کا کیا جاتا ہے, تو اس کے بعد بدکاری سے بچنے کی پھر کون سی صورت ہے. یہ تو دونوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ تو نہ ختم ہونے والا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے کہ جو رحمان کا بندہ وہ ہے جو بدکاری نہیں کرتا. ہماری آنکھیں کیا دیکھنے کی عادی ہیں, ہماری زبان کیا بولنے کی عادی ہے, ہمارے کان کیا سننے کے عادی ہیں, ہماری راتیں کیسی ہیں, ہماری تنہائیاں کیسی, ہماری خلوتیں کیسی ہیں. ہم کچھ تو اس کے اوپر غور کریں. کیا ہم ایمان کے اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ اور پھر ہمارا معاشرہ کہاں پر ہے.
تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ان آیات مبارکہ میں عرض کی گئی. اور بھی اس کے علاوہ ہے جھوٹی گواہی. گواہی ہم نے کہاں دینی ہوتی؟ یہاں بیٹھ کے نہ میں نے آپ کو کوئی گواہی دینی، نہ آپ نے مجھے کوئی گواہی دینی. گواہی کہاں پر دینی ہے؟ موسٹلی کورٹ کے اندر وہی دینی ہے. اور وہاں کے بتانے کی حاجت ہے کہ وہاں پر سچی اور جھوٹی گواہی کتنی ہوتی؟ تنخواہ کے اوپر جھوٹے گواہ موجود ہیں. کیس مشرق کے اندر ہے، پیسے دے، قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے جھوٹی گواہی دلوا دے. حالانکہ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے. لیکن ہماری وہ جگہیں جہاں گواہی دینی ہے وہاں کا تو حال ہی جدا ہے. جھوٹی گواہی کتنی کثرت کے ساتھ ہمارا رائج. اچھا، اس کے ساتھ فرمایا کہ بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت بچا کے گزر جاتے ہیں. ہمیں ہر تماشا چاہیے، اچھا ہے، برا ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، بس تماشا ہونا چاہیے، اللہ اللہ ہونا چاہیے، ہم نے دیکھنا ہے. یہ چند اوصاف کے جو اس سورہ فرقان کی آیات میں بیان کیے گئے. اب ایک اور جگہ کی چند آیات میں عرض کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. اب اس کے بعد چند آیات کے بعد ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. فرمایا کہ فلاح پا گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں اور وہ جو بیہودہ چیزوں سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ جو اپنے امانتوں کی اور اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں، جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے. اب جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اگر ان کا خلاصہ میں عرض کروں تو فرمایا کہ نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دل سے نماز پڑھتے، دل کے ساتھ متوجہ ہو کر نماز پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو نماز ہی نہیں پڑھتے. متوجہ ہونا تو بات کی بات ہے. ہمارے یہاں کتنی پرسنٹیج ہے نمازیوں کی؟ 98% کی آبادی کے اندر کیا اتنی ہی مسجدیں ہونی چاہیے؟ رمضان المبارک کے اندر شاید آدھے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور مسجدیں ختم، مسجدوں کی گنجائش ختم. عید والے دن موسٹلی لوگ نمازیں پڑھنے آتے ہیں تو گلی میں صفیں بچھانی پڑتی، روڈ پہ صفیں بچھانی پڑتی ہیں. تو جب نمازیوں میں اتنی کمی ہے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں. ایک بات. دوسری بات، اچھا پھر وہ لوگ ملیں گے جو جمعہ نہیں پڑھتے. ابھی تو وہ حالت ہوتی جا رہی ہے. آخر لوگوں نے جو نماز پڑھنا چھوڑی، فرض نمازیں پڑھنا چھوڑی، تو یہ کیا مثال کے طور پہ جو ہے وہ 24 اگست کو سارے پڑھ رہے تھے اور 25 اگست کو سب نے چھوڑ دیا تھا؟ ایسا تو نہیں ہوا. زمانے گزرے، آہستہ آہستہ سستی آئی نا، آہستہ آہستہ سستی آئی. پہلے ماں باپ اولاد کو نماز کا بولتے تھے، پھر بولنا چھوڑ دیا تو اولاد نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. انہوں نے اپنی اولاد کو کہنا ہی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی اولاد کو نماز سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب آہستہ آہستہ وہ عالم آ گیا کہ قل هو اللہ شریف ہمارے کئی لوگوں کو پڑھنی نہیں آتی، لائیو غلطیاں کرتے ہیں. قل هو اللہ شریف پڑھے، جس کو قل هو اللہ نہیں پڑھنی آتی اس کو نماز آتی ہوگی؟ دعائے قنوت نہیں آتی، نماز کی اذکار اور تسبیحات نہیں آتی، التحیات نہیں آتی ہوگی. حقیقت حال تو یہی ہے. تو جن کو یہ نہیں آتا ان کو نماز پڑھنا کیا آتی ہوگی؟ اب جنازہ پڑھتے ہوئے کبھی دیکھے ذرا، خبروں کے اندر جنازے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جنازہ کیسے پڑھنا ہے. تو نمازوں سے اتنی غفلت. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح پانے والے، نجات پانے والے، کامیابی پانے والے وہ مومن ہیں جو نمازوں میں خشوع کرنے والے. اور اگلی بات فرمائی کہ لغو اور بیہودہ اور فضول چیزوں سے منہ پھیرنے والے ہیں. علماء نے تو اس میں یہ شامل کیا کہ جو فضول گناہ نہیں ہے لیکن فضول ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. حدیث مبارک میں ہے کہ آدمی کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر ایسی شے کو چھوڑ دے جس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، جس کے ساتھ نہیں تعلق، بلا وجہ اس کے بارے میں پوچھنا اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا، وہ کہاں پر ہے، آج کل کیا ہو رہا ہے،
जिन चीजों के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है उनके साथ हम जो है वो खामखा सवाल ना करें। लेकिन लग़्व के अंदर पहले नंबर पे तो वो बातें दाखिल हैं कि जो सीधी नाजायज़ और हराम, बदनिगाही, गाने बाजे, फिल्में, ड्रामे, ये सारी चीजें आती हैं। तो फला पाने वाले मोमिन वो है जो बेहुदा से एराज करने वाले, मुंह फेरने वाले। अच्छा, उसके बाद फरमाया ज़कात अदा करते हैं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इसमें मैंने कुछ अर्ज कर दिया कि हया और बेहयाई के हवाले से हमारा क्या मामला है, लेकिन फला पाने वाला वो है कि जो अपनी पारसाई की हिफाजत करता है, जो अपनी हया की हिफाजत करता है। फिर उसके बाद फरमाया कि अमानात की पासदारी करते हैं, अमानतों को अदा करते हैं, वादे को पूरा करते हैं। अब अमानतों की अदायगी जरा आप गौर फरमा ले कि हमारे पास अपने पैसे बतौर अमानत रखने के सिवाय बैंक के कोई जगह नहीं। हम ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि हम किसी के हवाले कर दे कि जनाब मेरे 5 लाख रुपए हैं, आप रख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी हिम्मत करे कि किसी जो है वो बैंक से हटके, किसी सिस्टम से हटके वो किसी फर्द के पास बतौर अमानत के पैसे रखवा दे। हमारे यहां तो कर्ज लेके ये हाल है कि वो किसी ने कहा कि भी जब किसी को कर्ज दो तो साथ में उसको पत्थर दो, और साथ में उसे कह दो कि जब मैं कर्ज मांगूंगा तो पत्थर मारना मेरे, क्योंकि कर्ज दे के, कर्ज दे दिया, वापस मिलने के चांसेस जितने होते हैं वो पता ही। कर्ज मुआफ करवाने वाली कैटेगरी जुदा है, कर्ज दबाने वाली जुदा है। कितने कर्ज दबाने वाले, प्लाटों पे कब्जे करने वाले, मकानात पे कब्जे करने वाले, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे कब्जे करने वाले, जो है वो सरकारी कागजात में हेर फेर करके क्या से क्या करने वाले, जिसके हाथ में जितनी ताकत आती है वो उसी अंदाज में लूटने में लग जाता है। किसी को हुकूमत मिली तो अमानत है, किसी को ओहदा मिला तो अमानत है, किसी को मनसब मिला तो अमानत है, किसी को जॉब और नौकरी मिली तो अमानत है, किसी के हवाले कौम ने अपने बच्चे किए तो अमानत है। अब ये उस बंदे की जिम्मेदारी है कि इस अमानत को सही अदा करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब हमारे यहां तो ये होता है कि नाअहल को अमानत हवाले कर दी जाती है। एक बंदे को ओहदे का अहल नहीं है, उसके हवाले वो ओहदा कर दिया, तो सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतदरि साआ। फरमाया जब अमानत, ओहदा किसी नाअहल के हवाले कर दिया जाए तो फिर क़यामत का इंतजार करो, क्योंकि वो तो तबाह कर देगा। आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवानी है आपने, आप किसी नाअहल और नालायक इंजीनियर के हाथ में नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि वो 50 मंजिला बिल्डिंग बना देगा, लेकिन जितने लोग जाएंगे बिल्डिंग गिरेगी, सारे मर जाएंगे। हम अपनी जाती चीजों में सोचते हैं, गौर करते कि अमानतदार के हवाले करनी, लेकिन कुछ अमानतें हमारे जिम्मे हैं। अगर हम शौहर हैं तो फिर बीवी के हुकूक हमारे ऊपर अमानत है। अगर हम बाप हैं तो औलाद के हुकूक हमारे ऊपर अमानत हैं। अगर हम उस्ताद हैं तो फिर तलबा आने वाले हमारे पास अमानत है कौम की। हम उस अमानत की अदायगी के अंदर कितने दियानतदार हैं। ईमान वाला तो वो है, फला पाने वाला तो वो है कि जो अमानत की अदायगी में दियानतदारी का मुजाहरा करता है। और अगली बात फरमाई, वादे के पाबंद, वादे के पाबंद। और हमारे यहां वादे की पाबंदी कितनी है वो आप समझ सकते हैं। हमारे जाती मामलात में हम किसी को वक्त दें और वक्त पे पहुंच जाए, आप समझते हैं, यानी वो कोई वाकई वक्त पे आ जाए ना तो हमें उस पर शक होता है, ये हमारे मुल्क है ना, ये वक्त पे ना आना ये हमारा एक, हमारी जिंदगी का यूं कह ले कि जौहर है ये हमारा। शादी कभी वक्त पे हो जाए सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारा जनाजा कभी वक्त पे उठ जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन चले कुछ मामलात में कुछ आप रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन हम तो वादों को बिल्कुल ही साइड में करके बैठ गए। हमने पैसे लिए, जिस वक्त वापसी का वादा किया हम वापस नहीं करते। हम जिस ओहदे का हलफ लेते हैं और वादा करते हैं कि मैं इस तरह अदा करूंगा, हम उसको पूरा नहीं करते। हम छोटे मोटे एक दूसरे के साथ वादे करते, उसको पूरा नहीं करते। हम किसी के बाद आने का, किसी को कोई चीज देने का वादा करते हैं, उसको पूरा नहीं करते। वादा करते हुए जहन के अंदर होता है, वो वादा कौन पूरा करता है, वादा कौन पूरा करता है। और न जाने इस तरह के कितने जुमले जो है वो हमारे जहनों के अंदर बैठे होते।
ये वादा पूरा, और मोमिन वो है जो वादा पूरा करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 खसलतें ऐसी हैं जिस बंदे में चारों हो पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है, मुनाफिकन खालिसन, खालिस मुनाफिक है। फिर वो जो 4 बातें इरशाद फरमाई, उनमें एक बात ये थी कि जब वादा करे तो पूरा ना करे। फरमाया जिसमें एक है उसमें मुनाफिकत की एक जो है वो एक वस्फ, एक सिफत जो है वो पाई जाती है। तो जो फलाह पाने वाले मोमिन हैं वो ये हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, नमाजों की हिफाजत मैंने कुछ अर्ज कर भी दिया। यूं ये जितनी चीजें हैं मैंने सारी चीजें कुरान पाक से बयान कर दी, जो है वो अहादीस से भी तुम्हें अर्ज कर दूं ताकि हम कुरान हदीस दोनों के साथ ही चलने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। इसकी जबान गाली ना दे, इसकी जबान बुरा ना कहे, इसकी जबान गीबत ना करे, इसकी जबान झूठ ना बोले, इसकी जबान फोहश ना बके, इसकी जबान दूसरे को ईजा ना दे, इसका हाथ दूसरे पे जुल्म ना करे, रिश्वत ना ले, किसी को तमाचा ना मारे, थप्पड़ ना मारे, तकलीफ ना दे। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। दूसरे हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो हमारे साथ मिलावट वाला मामला करता है, धोखे का मामला करता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो धोखा करता है, फरेब देता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। सौदा बेचने में धोखा, चीज बेचने में धोखा, फल बेचने में धोखा, सब्जी बेचने में धोखा, मशीनरी बेचने में धोखा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने चले जाएं उसमें धोखा, यानी नीचे से ऊपर हमारी इंपोर्ट में धोखा, एक्सपोर्ट में धोखा। मन गशाना फलैसा मिन्ना, जो धोखा देता है, मिलावट करता है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हम कौन से मोमिन हैं? हमने अपने अंदर कौन सा बीज डाला था जिस बीज के शाखें खराब निकल रही हैं, जिसके फाली कड़वे निकल रहे। एक और हदीस हमारे गर्ज करता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो हम पर तलवार सौंपते वो हम में से नहीं। मुराद ये है जो हमारे ऊपर हथियार उठाए वो हम में से नहीं। तो हमारे यहां कितना हथियार उठाने वाले, और मुसलमान भी हथियार उठा रहा है, और मुसलमान भी हथियार इस्तेमाल कर रहा है, और मुसलमान को मार रहा है। तो जो तलवार उठाए वो हम में से नहीं। तो हमें तो दीन ने ये तालीम दी थी, लेकिन हमारा दीन ही इस नाम से माअल्लाह बदनाम हो गया कि ये हथियार उठाने वाले। तो ये जो चीजें मैंने अर्ज की हैं, हाथ और जबान से दूसरे को तकलीफ ना दें, धोखा ना दे, हथियार ना उठाए। इसी तरह फरमाए जो छोटों में शफकत ना करे, बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं। तो छोटों में शफकत, बड़ों की इज्जत, ये हमारे दीन की बुनियादी कदरों में से है। लेकिन हम छोटे को झाड़ते हैं, बड़े को लिफ्ट नहीं कराते। तो ये सारी एक सूरत हाल का मैंने यकीन कीजिए इजमाली खुलासा अर्ज किया है, वरना अभी तो हलालो हराम और जो मिलावट और इसकी मैं तफसीलात में जाऊं तो शायद हमारी जो ये हमारा वो जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी जो खबरें आती हैं वो आपके सामने ही है। हमारे यहाँ मिलावट कितनी है, धोखा कितना, फरेब कितना, हमारे यहाँ दूसरे को नुकसान पहुंचाना कितना है, हम किस तरह खाने के अंदर जहर मिला रहे, पानी के अंदर जहर मिला रहे, हम किस तरह चीजों के अंदर तबाह कर रहे। जब हमारा मुआशरा ये है तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला का एक फरमान याद रखिए। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ। तो खुद अपनी जात की हद तक इन सारी चीजों पे अमल करना है कि हम वाकई मोमिने कामिल हो। हमारा किरदार, हमारी खलवत, हमारी जलवत, हमारे अकीदे, हमारी इबादतें, हमारी अमानतें, हमारी दियानतें, हमारी सदाकतें, हमारे कारोबार, हमारे मामलात, हमारे अखलाकियात, हमारे आदाब, ये सारी चीजें बताएं कि ये मुसलमान है। ये सारी चीजें बताएं कि ये मुसलमान है। इसके दिल में वाक़िअतन कलिमतन तय्यिबतन का शजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा का नजारा नजर आए कि इसके दिल में ईमान का बीज है, जिस बीज की शाखें आसमानों तक पहुंची हुई, ये चीजें नजर आए। और इसके लिए बड़ा जरूरी है नंबर 1 हम इल्म हासिल करें। इल्म नहीं होगा तो हम ना अपनी इस्लाह कर सकते ना दूसरों की कर सकते। दूसरे नंबर पे हम अपनी जात को तो मोमिन बनाएं, हम पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया पे इस्लाम के झंडे गाड़ने बाद में निकले, पहले अपने आप को तो मोमिन बनाएं। और तीसरे नंबर पे हम
اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں. ہمارا معاشرہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے گا, یہ تباہ ہو جائے گا. جو ملاوٹ آج ہم تک نہیں پہنچی کل وہ پہنچ جائے گی. جو ہتھیار آج تک ہمارے اوپر نہیں تنا وہ کل تن جائے گا. جو غلط اور گھٹیا اشیاء کھانے پینے کی ہمارے تک نہیں پہنچی کل وہ ہماری چیزوں میں بھی داخل ہو جائیں گی. تو اس کشتی میں ہم سوراخ نہ ہونے دیں جس کشتی کے مسافر ہم خود ہیں. تو یہ جو اسلام کی کشتی ہے, یہ جو ہم مسلمانوں کی کشتی ہے, اس کے اندر دوسروں کو روکنا بھی ہمارے اوپر اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود رکنا ہے. جتنا خود رکنا ضروری ہے دوسرے کو روکنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے, اچھائی کا حکم دے, برائی سے منع کرے. ایک گروہ تم میں ایسا ہونا چاہیے, اور الحمدللہ ان گروہوں میں سے ایک عظیم گروہ دعوت اسلامی ہے. یدعون الی الخیر, نیکی کی دعوت دیتی ہے, اچھائی کا حکم دیتی ہے, برائی سے منع کرتی ہے. اور دعوت اسلامی یہی نعرہ دیتی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اگر آپ بھی دعوت اسلامی کے دست و بازو بنتے ہیں تو پھر ہم اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے گھروں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہیں, اپنے وطن اور ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے اس ذمہ داری سے ہرگز بھی سستی اور غفلت اختیار نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ شانہ بشانہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں عرض کر دوں, بیان کے دوران ایک میں نے کہا تھا کہ حابیل نے قابیل کو قتل کیا, تو وہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. وہ لفظ بولنے کے اندر آگے پیچھے. جزاکم اللہ خیرہ.